الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز شرح عامل کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رحمان رحیم دونوں کا معنی ہے رحم کرنے والا، اور جس طرح رحمان میں حروف زیادہ ہیں اسی طرح رحمان کے اندر رحمت بھی زیادہ ہے، اور رحیم کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان سے مراد ہے دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا، اور مسلمان کافر دونوں میں رحمت کرنے والا، جبکہ رحیم سے مراد ہے صرف آخرت پر رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو آخرت پر چونکہ صرف مسلمانوں پر رحم ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ با ہے۔ یہ با کیا چیز ہے؟ با حرف جار ہے، حروف جارہ میں سے ہے، یہ جر دیتی ہے اپنے بعد کو، تو با حرف جار ہے۔ اس کے بعد سم بچ گیا، اسم۔ اسم مضاف ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ مضاف ہے؟ دیکھیں یہ دو لفظ ہے، اسم اللہ، ٹھیک ہے، اسم ناکرہ ہے اور لفظ اللہ معرفہ ہے۔ جب بھی دو لفظ آ جائے، پہلا ناکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو وہ مضاف لے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے ترجمہ میں کا کے کی بھی آ رہا ہے، اللہ کا نام، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے، تو اسم اللہ یہ مضاف ہے، اسمی مضاف۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اسمی ہے، ٹھیک ہے، اور با حرف جار داخل ہوئی تو اس کا حمزہ گر گیا، تو پڑھنے میں گرا بسم اللہ، لیکن لکھنے میں یہ ہونا چاہیے تھا جیسے سورۃ العلق میں اقرأ بسم ربک الذی، تو اقرأ بسمی وہاں پر یوں لکھا جاتا ہے، اقرأ بسمی، وہاں پر بھی حمزہ نہیں پڑھا جاتا لیکن لکھنے میں آتا ہے، جبکہ یہاں پر بھی حمزہ نہیں پڑھا جاتا اسم کا، لیکن لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اس کو لکھا جاتا ہے، تو اس واسطے تخفیفاً جو ہے نا اس کے حمزہ کو، اسم کے حمزہ کو لکھنے میں بھی حذف کر دیا۔ پڑھنے میں تو ویسے ہی حذف تھا، لکھنے میں بھی حذف کر دیا، اور چونکہ یہ اتنا زیادہ لکھا نہیں جاتا تو اس لیے اس کے حمزے کو برقرار رکھا ہے، دونوں بسم میں، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر لکھنے میں آئے گا، وہاں پر لکھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بکثرت لکھا جاتا ہے۔ تو اسمی مضاف ہے، اسمی مضاف ہے لفظ اللہ۔ اب اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکٹ اس کو مضاف الیہ نہیں بنائیں گے، بلکہ چونکہ اس کے آگے دیکھیے کہ یہ بھی معرفہ ہے، اس کے آگے بھی لفظ معرفہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دو معرفہ ایک ساتھ آ گئے، تو اب یہ کیا بنیں گے؟ یہ موصوف صفت بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اللہ یہ معرفہ ہے، الرحمن بھی معرفہ ہے، الرحیم بھی معرفہ ہے، تو اب اس کو موصوف بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ موصوف صفت کی پہچان کیا ہے؟ دو لفظ ہوں، دونوں معرفہ ہوں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو لفظ اللہ موصوف یہ بھی معرفہ ہے، الرحمن یہ بھی معرفہ ہے، تو اس کو ہم صفت بنائیں گے۔ تو چونکہ آگے ایک اور معرفہ آ رہا ہے تو وہ بھی دوسری صفت ہے، ایک موصوف کی دو صفتیں ہو سکتی ہیں، دو سے زائد بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ صفت اول کر لیں، یہ صفت ثانی، ٹھیک ہے۔ اب موصوف کو دونوں صفتوں سے ملا کر اس مضاف کے لیے مضاف الیہ بنائیں گے۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، ٹھیک ہے، اس مضاف کے لیے مضاف الیہ بنائیں گے۔ اگر ہم لفظ اللہ کو ڈائریکٹ مضاف الیہ بناتے تو پھر ہمیں پیچھے جانا پڑتا، جبکہ ہم نے آگے بھی ترکیب کرنی تھی، اسے لفظ اللہ کو موصوف بنایا، ان کو صفت بنایا، اب مکمل کی ترکیب ہو جائے۔ اب جار یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، دیکھیں پیچھے ہم نے کیا چھوڑا ہوا ہے؟ حرف جار، تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا، کیونکہ حرف جار کا مجرور ہوتا ہے۔ اب یہ جو جار مجرور ہیں، جار مجرور، ٹھیک ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر کس کے متعلق ہوں گے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے۔ اگر آپ اس کو متعلق کرو اشراع کے، ٹھیک ہے، اشراع، تو اشراع فعل ہو جائے گا، انا ضمیر فاعل ہو جائے گی، پھر فعل فاعل اور یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اشراع یہاں سے نکلے گا تو یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ
اس جار مجرور کو متعلق کرو کائنن کے، ٹھیک ہے، یا مبتدی ان کے، تو ایسی صورت میں یہ جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے۔ اس کو جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو جملہ نہ بنائے بلکہ مفرد رکھیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترکیب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ جملہ فعلیہ بنایا ہے نہ جملہ اسمیہ بنایا بلکہ مفرد رکھا ہے۔ مفرد سے مراد یہ ہے کہ ناقص جملہ رکھا ہے، مرکب رکھا ہے، مرکب غیر مفید رکھا ہے، یہ مرکب مفید نہیں رکھا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میں وجہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے اگر ہم شروع میں لگاتے ہیں اشرعوا، ٹھیک ہے، اشرعوا، تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشرعوا فعل کے، اشرعوا فعل انا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگر آپ اس کو جملہ اسمیہ بنائیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح بنائیں گے؟ اس جار مجرور کو متعلق کریں کائنن کے، کائنن، ٹھیک ہے، کائنن یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، صفت کا صیغہ ہے، اور جیسے فعل کے سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے اسی طرح اسم فاعل سے بھی جوڑا جا سکتا ہے جو فاعلن کے وزن پر ہو، اسم مفعول سے بھی تعلق جوڑا جا سکتا ہے جو مفعولن کے وزن پر ہو۔ تو ہم جار مجرور کا تعلق جوڑیں گے کائنن سے، محذوف نکالیں گے کہ جار مجرور متعلق ہوا کائنن کے، کائنن اسم فاعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل کے اندر بھی ہوا ضمیر فاعل ہوتی ہے، کائنن اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، پھر یہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گی خبر، ٹھیک ہے، یہ خبر بن جائے گی، اور وہ پھر مبتدا ہم محذوف نکالیں گے الابتداء یا ابتدائی، ٹھیک ہے، ابتدائی، الابتداء بھی نکال سکتے ہیں، ابتدائی بھی نکال سکتے ہیں۔ الابتداء نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ الابتداء معرفہ ہے، مصدر ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو نہایت مہربان رحمت والا، ٹھیک ہے، اور اگر ابتدائی نکالیں گے تو پھر ترجمہ یہ ہو جائے گا میری ابتدا اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحمت والا۔ تو یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو کر یہ خبر بنیں گے، ٹھیک ہے، خبر بنیں گے، اور پھر ابتدائی میں یہاں نکال دیتا ہوں، تھوڑا اس کی ترکیب کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اسم فاعل ہے اور ہوا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق، بلکہ ہاں یوں کر لیتے ہیں کائن کے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گی خبر، خبر ہوگی۔ اب مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا ہم شروع میں نکالیں گے الابتداء، ٹھیک ہے، یا ابتدائی، وہ مبتدا نکالیں گے۔ ایک اس کی یہ ترکیب ہو گئی، اس لحاظ سے آپ اس کو جملہ، اس پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جملہ اسمیہ بنا سکیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جملہ فعلیہ بنانا تھوڑا آسان بھی ہے، تو کیوں نہ جملہ فعلیہ بنا دیں اور جملہ اسمیہ کو بنائیں۔ دیکھیں، جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے نا، اس میں اتنے فوائد نہیں ہیں جتنے فوائد جملہ اسمیہ میں ہیں، کہ جملہ فعلیہ میں ایک تو جو فاعل ہوتا ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے، جیسے میں شروع کرتا ہوں، یعنی صرف میں ہی بسم اللہ سے شروع کرنے والا ہوں۔ اچھا، پھر زمانہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ زمان حال یا استقبال، کہ میں ابھی شروع کرتا ہوں زمان حال میں اللہ کے نام سے، تو اس میں فاعل بھی خاص ہو جاتا ہے، زمانہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کو جملہ اسمیہ بنائیں نا، تو جملہ اسمیہ میں نہ فاعل خاص ہوتا ہے بلکہ فاعل عام ہو جائے گا، اور پھر زمانہ بھی عام ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تو یوں جو ہے نا کیا ہو گیا کہ اب اس میں کوئی مخصوص بندہ نہیں، بلکہ اب اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب اللہ کے نام سے ہی ابتدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فاعل عام ہو گیا۔ اور دوسرا، ہم زمانہ ماضی میں بھی اللہ کے نام سے ابتدا کرتے تھے، حال میں بھی، اور آئندہ بھی اللہ کے نام سے ابتدا کریں گے۔ تو یہ جملہ اسمیہ بنانے میں اس کے زیادہ فوائد ہیں، اس کو اگر جملہ اسمیہ بنایا جائے۔ لیکن جملہ فعلیہ بنایا تو بھی ٹھیک ہے، بہت ساروں نے اس کو جملہ فعلیہ بھی بنایا ہے، جیسے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کو جملہ، انہوں نے تو جملہ اسمیہ بنایا ہے، اور بہت سارے جیسے پیر کرم شاہ الازہری نے اس کو جملہ فعلیہ بنایا، اشرف علی تھانوی نے بھی جملہ فعلیہ بنایا، اور دیگر نے اس کو جملہ فعلیہ بنایا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو جملہ فعلیہ بنایا نہ اس کو جملہ اسمیہ بنایا، بلکہ مفرد چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کس ترکیب سے ہے؟
جار مجرور مل کر متعلق ہوا مبتدئ کے، یہ مبتدئ یہ اسم فاعل ہے باب افتعال کا، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا مبتدئ کے، ٹھیک ہے، تو مبتدئ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر خبر۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمے کے حوالے سے صرف اتنا ہی اعلیٰ حضرت نے اس کو مفرد رکھا ہے، دیکھا جو ایک خبر ہے اس کا مبتدا اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو جملہ پورا کیوں نہیں بنایا بلکہ اس کو ناقص کیوں رکھا، صرف خبر کیوں رکھا، یہ اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا جملہ کیوں نہیں بنایا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے شروع میں لکھی جاتی ہے، آیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے نا وہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ احناف کے نزدیک جو بسم اللہ ہے سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اگر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز مانیں جیسا کہ امام شافعی نے کیا، تو پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا جملہ بنائیں گے، کیونکہ ادھورا جملہ تو نہیں چھوڑ سکتے، پھر ترکیب کیا ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی الگ جملہ اس کو بنا دیں گے، الحمدللہ رب العالمین اس کو الگ جملہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، 2 جملے ہو جائیں گے، تو یہ یوں جو ہے نا ایک آیت میں 2 جملے ہو گئے اگر اس کو سورہ فاتحہ کا جز مانیں۔ اور اگر اس کو چونکہ ہم احناف ہیں، اعلیٰ حضرت بھی حنفی ہیں، تو ہم چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہاں سے اٹھایا، وہ سورہ نمل سے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ مفرد ہے، یعنی صرف خبر ہے، ٹھیک ہے، وہاں بسم اللہ پورا جملہ نہیں ہے، وہاں پر خبر ہے، تو اعلیٰ حضرت نے وہیں سے بسم اللہ کو اٹھا کے سورہ فاتحہ کے شروع میں رکھا ہوا ہے، اور اپنے ترجمے سے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ بسم اللہ پورا جملہ نہیں بلکہ یہ ادھورا جملہ ہے، یعنی ہم نے سورۃ النمل سے یہ اٹھایا ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ہم احناف بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کی وجہ سے بسم اللہ کو پورا جملہ نہیں بنایا، یہ وہ نقطہ تھا جو میری سمجھ میں آیا۔ تو جار مجرور مل کر ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جار مجرور کا متعلق آکلو نکال سکتے ہیں، آکلو، ٹھیک ہے، آکلو صیغہ واحد متکلم انا ضمیر فاعل، کہ اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ اگر پڑھتے ہیں تو اس سے کیا اقرأ نکال سکتے ہیں، جار مجرور مل کر متعلق اقرأ فعل کے انا ضمیر فاعل، فعل اور متعلق مل کر جملہ فعل، ترجمہ کیا ہو جائے گا، اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا۔ اسی طرح آپ پانی پیتے ہیں تو اشربو، ٹھیک ہے، اس کے متعلق کر سکتے ہیں، تو یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں فعل خاص ہو جائے گا، اور اشربو یہ فعل عام ہے، تو فعل عام جو ہے نا نکالنا وہی بہتر ہے۔ ایک اور چیز ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فعل یہاں پر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اشربو بسم اللہ سے پہلے، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا، اللہ کے نام سے شروع ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ اچھا، اور اگر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا، اگر آپ اشراؤ یہاں پر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اشراؤ یہاں پہ، یعنی شروع میں نہیں نکالتے، آخر میں نکالتے ہیں۔ اب چونکہ یہ جار مجرور یہ معمول ہوتے ہیں اور اشراؤ یہ عامل ہوتے ہیں، عامل پہلے ہوتا ہے، معمول بعد میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم عامل کو یہاں پر کر دیں گے تو معمول پہلے ہو جائے گا، عامل بعد میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو مقدم ہوتا ہے اس کو مؤخر کر دینا، اور جو مؤخر ہے اس کو مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حصر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا۔ تو اب ترجمہ کیا ہو جائے گا، اللہ ہی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، اللہ ہی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا۔ تو اب ہی جو ہے نا یہ حصر آ جائے گا، ٹھیک ہے، حصر، تو اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں اور کسی نام سے، اگر اس کو ہم شروع میں نکالیں نا تو ترجمہ کیا ہوگا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اب اس میں کوئی سننے والا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نام کے علاوہ یہ کسی اور کے نام سے بھی شروع کرتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اشراء کو یہاں پر نکالیں، ٹھیک ہے، تو جو مقدم ہے اس کو ہم نے مؤخر کر دیا،
تو اب اس کے ترجمے میں حصر پیدا ہو جائے گا، یہ بلاغت کا قاعدہ ہے۔ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ تو یوں جو ہے نا اس کے اندر حصر لائی جا سکتی ہے، صرف جو محذوف جس کے متعلق کرنا ہے اس کو یہاں پر کر دو، ٹھیک ہے۔ اسمیہ بھی قائنون بھی یہاں پر کر سکتے ہیں، اشرو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔